جنم ساکھی ولایتی والی صفحہ نمبر 168 میں گرو نانک، سکھوں کے گرو، سب سے بڑے گرو گرو نانک کہتے ہیں کہ اول ناؤں خدائے دا، اول ناؤں خدائے دا، اول ناؤں خدائے دا، در دروان رسول، اول ناؤں خدائے دا، در دروان رسول، شیخانیت راس کرتا درگاہ، درگاہ پوی قبول، سکھارے درگاہ پوی قبول۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی فاضل کی بات نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی متبع اور پیروکار کی بات نہیں ہے، بلکہ سکھوں کے گرو گرو نانک جی جنم ساکھی ولایت والی صفحہ نمبر 168 میں فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتباع نہیں کرے گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا، ان کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوگا، ان کی لائی ہوئی کتاب پر نہیں چلے گا، ان کی سنت کو نہیں مانے گا، تو قسم لے لو مجھ سے رب کائنات کی قسم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کبھی حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرات گرامی، یہ ایک چھند ہے، ایک چھند ہے، اور یہی گرو نانک سکھوں کے سب سے بڑے گرو، آپ جانتے ہوں گے، وقت کی قلت کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہی کہتے ہیں، وہی جنم ساکھی بھائی والا صفحہ نمبر 195 میں کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، گرو نانک جی کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی محمد کی اتباع نہیں کرے گا، جو کوئی بھی محمد کی پیروی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس کو رسائی حاصل نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ہر عمل کو ضائع کر دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، گرو نانک جی کون تھے یہ آپ جانتے ہیں، سب کچھ آپ کو پتا ہوگا۔ وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک مذہب کی بنیاد ڈالی، اور اس مذہب کا نام سکھ ہے، سکھ مذہب ہے، لیکن اسی مذہب کی کتاب میں صفحہ نمبر 195 میں خود گرو نانک جی نے کہا ہے کہ محمد کی اتباع کے بغیر کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں پائے گا، اور جو محمد کی شفاعت نہیں پائے گا وہ جنت کا دار تک نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات گرامی، یہ گرو نانک جی کے اقوال ہیں، اور انہی اقوال کو اور گرو نانک جی کے عقائد کو دیکھتے ہوئے گرو ارجن، جو سکھوں کے 5 گروؤں میں سے ایک بڑے گرو ہیں، انہوں نے کہا، غور سے سننا، اٹھے پہر بھوندا پھرے، اٹھے پہر بھوندا پھرے، کھاون سندڑے سول، اٹھے پہر بھوندا پھرے، کھاون سندڑے سول، کھاون سندڑے سول۔ وہ کہتے ہیں کہ جو محمد کی پیروی نہیں کرے گا وہ دنیا میں 8 پہر بھٹکتا رہے گا۔ مسلمانوں، اپنی خوش نصیبی پر جتنا بھی فخر کرو کم ہے کہ تمہیں وہ رسول ملا ہے، تمہیں وہ نبی ملا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ رسول ملا ہے، وہ نبی ملا ہے کہ جس کے بارے میں گرو ارجن کہتے ہیں کہ جو محمد کی اتباع نہیں کرے گا، جو اس رسول کی اتباع نہیں کرے گا، وہ دنیا میں 8 پہر بھٹکے گا، کہیں بھی اس کو جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور آگے کہا،
آگے کہا کہ دوزخ پوندہ کیوں رہے، دوزخ پوندہ کیوں رہے، جاں ناچت ہوئے رسول۔ کیا اور وہ مرنے کے بعد جہنم کے سوا کوئی جگہ نہیں پا سکے گا؟ لیکن مسلمانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا اور بتانا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں دن بھر میں کتنا پڑھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کتنا پڑھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہو؟ حضرات گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اسلام کے نہیں تھے، جو مسلمانوں کے نہیں تھے، انہوں نے تمہارے رسول کا اعتراف کیا ہے، ان کی عظمت اور اہمیت کا اعتراف کیا ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو خود ہی اپنے رسول کی عظمت کا اور اہمیت کا کوئی اعتراف نہیں ہے۔ اگر اعتراف ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہوتا، آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے، ہمارے ماتا پتا کے ذریعے، لیکن دنیا کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، بالکل بھلا دیا، سیرت کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہندو بھائیوں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم صرف 5% پہنچا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندو بھائیوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی باتیں انٹرنیٹ پہ کہی جاتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد غصے سے رونگٹے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے بس ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ان سب چیزوں کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ سوچنے کی اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ دوسرے تو ہمارے رسول کی تعریف کریں، لیکن ہم خود ان کی سنت کو بالائے طاق رکھ دیں، طاقوں میں سجا کر رکھ دیں، قرآن کو اور سنت کو۔ حضرات گرامی، یہ رہی بات گرو گرنتھ صاحب کی، صفحہ نمبر 320 سے یہ میں نے چھند پڑھا ہے۔